اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. دیکھو آج کی مجلس ہے، اس کا عنوان ہے خاص وضع اختیار کرنا تکبر ہے. میں نے لکھا ہے خصوصیت تکبر ہے. تو دیکھو ایک انسان کسی چیز میں ایک خاص اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کی حدود سے آگے نکل جاتا ہے تو وہ کبر میں داخل ہو جاتا ہے. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنیے، اس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. وضعداری میں غلو بھی کبر ہے. وضعداری یعنی انسان کا پہننا، رہنا، کرنا، تو اس میں ایک خاص چیز کا اختیار کرنا، اس میں غلو بھی کبر ہے. وضع کیا چیز ہے؟ وضع کیا چیز ہے؟ قطع کیا چیز ہے؟ اور آن کیا چیز ہے؟ ایک وضع، قطع، آن، یہ سب ہوتی ہے نا، سب تفصیل آئے گی آگے. تو یہ سب شیطانی دندے ہیں، یہ سب شیطانی دندے ہیں. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اتنا بڑا ہی کیوں سمجھے کہ اس کے لیے خاص وضع مقرر ہو. خاص وضع مقرر ہو. بندہ کا حق تو یہ ہے کہ جس وردی اور جس وضع میں سرکار رکھے اسی میں رہے، یعنی جس لباس میں اللہ رکھے اس میں رہے. اپنی رائے اور اپنے ارادے کو بالکل فنا کر دے کہ نہیں، مجھے تو میرا کرتا ایسا ہو، میرا امامہ ایسا ہو، میرا برقع ایسا ہو. یہ وضع نہیں ہے. جس سے ضرورت پوری ہو جائے بس، یا کرے لیکن اس میں بھی غلو کر دینا، وہ ہے اصل میں کبر. اب سنو، بعض لوگوں کا یہ مذاق ہوتا ہے، یعنی مزاج ہوتا ہے کہ لوگوں میں اپنا امتیاز ظاہر کرنے کے لیے خاص وضع بنا لیتے. یہ وہ، اور وضع بھی ایسی ہے کہ ان کی صبح میں الگ، شام میں الگ، آج الگ، کل الگ. بہت، اور میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں، کبھی کبھی دوستی ہوتی تو بولتا بھی ہوں، میں نے کہا یہ کیا الگ الگ کم کر کے آتے ہو؟ سیدھا سیدھا اپنا ایک لباس ہو، ایک ٹوپی ہو، اور اس کو پہن کر سیدھا آؤ اور وہی ہمارا ہو. بدلنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کٹنگ الگ ہو اور ڈیزائن الگ ہو. تو بولتا ہوں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے؟ یہ وضع کرتا ہے. تو اس سے یہ کبر کی علامت ہے. ایسے میں نے دیکھے. تو بعضوں کو اس کے اندر بہت بس وہ ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو میں نے اتنا غور کیا کہ ان کی ظہر کی نماز میں الگ ہے، عصر میں الگ ہے، مغرب میں الگ ہے، عشاء نماز میں ملتے ہیں. تو میں دیکھتا رہتا ہوں، میں نے کہا یہ کیا لگایا، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ تو یہ کبر میں داخل ہو جاتا ہے اصل میں. حالانکہ ہم سمجھتے کہ چلو اچھا پہن کر، نہیں، یہ اندر کبر ہوتا. بھائی ایک لباس تم نے صبح میں پہنا ہے، ٹھیک ہے، اب تم کل بدل دو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صبح میں سفید رنگ کا کرتا ہے تو ظہر میں پھر دوسرے رنگ کا کرتا ہے نا، پھر کبھی امام الگ پہنا، کرتا وہی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت وہ ہوتی ہیں. مثلا ایک شخص اپنا خاص لباس مقرر کر لیا، اور اب جب ملاقات کریں گے تو اسی لباس میں، جب باہر نکلیں گے تو اسی لباس میں، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنا ایک امتیاز پیدا ہوتا ہے، ایک شان پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں یہ شہرت ہو جائے کہ آدمی ہمیشہ یہ لباس پہنتا ہے، ہمیشہ یہ لباس پہنتا ہے. تو دیکھو بظاہر تو اچھا ہے، اس میں غلو کرنا، غلو الگ چیز ہے. دیکھو یاد رکھو، ایک انسان اپنا اچھا لباس پہن کر باہر جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل کی نیت کیا ہے کہ نہیں، اگر کوئی دوسرا آ جائے بولے نہیں پھر لوگ کیا سمجھیں گے، تو پھر یہ کبر میں آ گیا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ بھی کبر کا ایک شعبہ ہے.
دیکھیے بغیر اہتمام کے کوئی خاص لباس آدمی پہنتا رہے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، بغیر اہتمام کے کوئی خاص لباس آدمی پہنتا رہے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، لیکن یہ اہتمام کہ جب بھی کپڑے پہنو تو ایسا ہی لباس ہو، دوسرا نہ ہو، ٹوپی جب بھی پہنو تو ایسی ہو، میرا حلیہ ہمیشہ ایسا ہی ہو۔ وضع کے اس اہتمام کا منشا بسا اوقات کبر ہوتا ہے، اور یہ منشا ہوتا ہے، یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں اوروں سے ممتاز نظر آؤں، ذرا الگ نظر آؤں۔ ارے بھائی کہاں کا امتیاز، کہاں کی یہ وضع اور قطع، ہونا یہ چاہیے کہ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، بس یہ ہے۔ تو اب اس میں بہت باریک فرق ہوتا ہے، یاد رکھنا، یہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ بھائی اسلام میں صفائی پسند ہے تو ہم صفائی رکھتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن صفائی کا عنوان کر کے اندر سے کبر پیدا ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم صاف ستھرے رہتے ہیں۔ کون سی صورت میں کبر میں داخل ہے یہ دیکھو، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کسی خاص لباس کا اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ کبھی کچھ پہن لیا کبھی کچھ پہن لیا تاکہ کبر میں شامل نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی خاص لباس کا اہتمام کرنا ہمیشہ کبر ہوتا ہے، نہیں، اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی خاص اہتمام کے بغیر ایک لباس پہننے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور وہ پہنتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بولا نا اس ایک کیفیت دل کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج، لیکن ایسا کرنا کہ اس کے خلاف ہی نہ ہو، اس کے خلاف ہونے کو اپنی توہین سمجھے، تو یہ صورت کبر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے تکلف رہو، کیا ہے؟ بے تکلف رہو، کسی خاص لباس پہننے کا تکلف نہ کرو، بلکہ اگر بے تکلفی میں ایک لباس پہن رہے ہو تو پہنتے رہو، بے تکلفی میں دوسرا لباس مل گیا تو وہ پہن لیا تو کوئی مذائقہ نہیں، لہذا ایک لباس کا اہتمام کرنا یہ تکبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جی یہ بتایا نا، بہت باریک فرق ہے، جو دل کے اندر اگر انسان غور کرے تو سمجھ میں آ سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو بالکل سمجھ میں نہیں آ سکتا، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ تو شیخ ہی بتائے گا کہ بھائی میری یہ وضع اور میرا یہ لباس پہننا اور میرا اس طریقے سے رہنا کیا یہ تکبر میں داخل ہے یا کیسا ہے، تو وہ وہی اہتمام سے بتا سکتے ہیں اور پوائنٹ کو نکال سکتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سادہ لباس پہنتے، مگر وہ لباس قاعدے کا ہوتا تھا، اور آپ خوب خوش پوش تھے، یعنی اچھا لباس پہنتے تھے، سادہ بھی اور اچھا بھی۔ عام طور پر سفید لباس پہنتے تھے۔ حضرت والا کی بڑی اہلیہ حضرت سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں انہوں نے حضرت والا کے لیے ایک اچکن سیا، ایک خاص لباس سیا، چونکہ شوقین تھی، محبت بھی کرتی تھی اور وہ خود سیتی بھی تھی اور لباس کی شوقین تھی، اس لیے انہوں نے اچکن کے لیے بہت شوق قسم کے کپڑے کا انتخاب کیا، اچھے سے اچھا لباس کپڑا لائی اور خود سیا، جس پر پھول بوٹے بھی بنے ہوئے تھے، یعنی جس پہ ایمبرائڈری کیا ہوا تھا۔ اب پورے رمضان کو خود سیتی رہی اور حضرت والا کو خبر بھی نہ ہونے دی، کیونکہ عید کا لباس میں تیار کروں، واہ، بس عید سے ذرا پہلے اس کو تیار کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ اچکن یعنی خاص جو ایمبرائڈری والا لباس، تو اچھا وہ جو کرتے کے اوپر جو پہنتے ہیں نا، کون سا، صدری یا جاکٹ جو پہنتے ہیں نا اوپر سے، تو وہ اس میں بھی ایمبرائڈری کیا ہوا تھا، ایک خاص قسم کا بنا ہے، تو فرمایا یہ اچکن میں نے آپ کے لیے سیا ہے۔ حضرت والا دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ایسا شوق کپڑا یعنی قیمتی، تو میں نے تو ایسے چمک والا کپڑا تو میں نے آج تک کبھی نہیں پہنا، لیکن حضرت والا نے ان پر کچھ ظاہر نہیں کیا، بلکہ ان کی تعریف کی کہ تم نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا سیا ہے،
بڑی محنت سے سیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ اہلیہ نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے سیا ہے کہ آپ اس کو پہن کر عیدگاہ جائیں۔ اب بتاؤ حضرت، اور یہ ان کو شوق ہو گیا ہے، آپ یہ پہن کر عیدگاہ جائے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اب اس کو پہن کر عیدگاہ جاؤں تو مشکل اور نہ پہنوں تو مشکل۔ بیچ میں آ گئے، عیدگاہ جاؤ تو مشکل، پہن کر، اور نہ پہنوں تو مشکل۔ اگر پہن کر جاؤں تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ مولانا صاحب کو دیکھیے کیسا چمکدار لباس پہن کر عیدگاہ میں آ گئے، اور اگر نہ پہنوں تو ان کا دل ٹوٹے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے سارا رمضان بڑی محنت سے اس کو سیا ہے۔ آخر میں حضرت نے فیصلہ کیا کہ ان کا دل توڑنا مناسب نہیں، دل توڑنا مناسب نہیں۔ اگر میں اس کو پہن کر عیدگاہ جاؤں گا اور لوگ برا سمجھیں گے تو سمجھتے رہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ لوگ باتیں کریں گے کہ مولانا صاحب کیسا چمک والا لباس پہن کر آ گئے، چلو کہنے دو۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں، یعنی کوئی خاص ایسا نہیں کہ انسان دوسرے کا دل توڑ دے اور پہن کر نہ جاوے۔ تو دیکھو انہوں نے اگر نہ پہنتے تو وہ ہو جاتا تھا کہ ایک خاص وجہ اختیار کر لی، پہن لیا ان کا دل رکھنے کے لیے۔ چنانچہ آپ اس کو پہن کر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ جب عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صاحب نے کہا حضرت یہ اچکن تو آپ پر زیب نہیں دیتا۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی تم صحیح کہتے ہو، اچھا ایسا کرو کہ تم ہی اس کو لے جاؤ۔ چنانچہ اتار کر اس کو دے دیا، دیکھا ان کا دل بھی رہ گیا اور پہن بھی لیا، اپنی وضاقت بھی ختم کر دی کہ پہن لیا۔ دیکھو کتنا یہ دین ہے، اس دین کو ہم بھول گئے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اگرچہ وہاں شرم تو آ رہی ہے کہ کبھی پہننے کی عادت نہیں ہے، اور محنت سے بنایا ہے، نہ پہنو تو بھی پریشان۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے آدمی کو اپنی طبیعت کے خلاف لباس پہن کر اتنے بڑے مجمع میں جانا پڑ جائے تو اس پر کیا گزرے گی، لیکن آپ نے دل شکنی سے بچنے کے لیے سب گوارا کر لیا۔ اگر کوئی ہم جیسا ٹپ ٹاپ والا ہوتا، وضاقتہ کا پابند ہوتا، وضاقتہ یعنی ٹپ ٹاپ کا پابند ہوتا، تو اپنی اہلیہ کو یہ جواب دیتا کہ تمہاری محنت بیکار جائے، میں تو یہ پہن کر نہیں جاؤں گا، میں لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ لیکن چونکہ آپ نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے مٹایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو فنا کیا ہوا تھا اور عبدیت کا پیکر بنایا ہوا تھا، بندے تھے نا، بندگی تھی، اس لیے ان کے نزدیک عام کپڑا پہننا اور چمک والا لباس پہننا سب برابر تھا۔ بہرحال کسی بھی خاص وضع پر آدمی کو نہ تو اتنا اہتمام ہو نہ اصرار ہو کہ آدمی اس وضع کا غلام بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تکبر کا علمی علاج، تکبر کی باتیں چل رہی ہے ابھی تک، لیکن الگ الگ پوائنٹ سے سمجھا رہے ہیں۔ اب تکبر کا علاج، حضرت نے تکبر کا علمی علاج بیان کرتے ہوئے فرمایا، علمی علاج، تکبر کا عملی علاج بھی بتا دیا، یہ علمی علاج۔ فرمایا کہ تکبر کا علمی علاج تو یہ ہے کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے، اپنے عیوب کو سوچا کرے، جی، اور یوں سمجھے کہ مجھے تو اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے، عیوب کو سوچا کرے اور یوں سمجھے کہ مجھے تو اپنے عیب کا یقین کے ساتھ علم ہے اور دوسرے کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے، یعنی میرے عیوب تو مجھے یقینی معلوم ہے نا، اور دوسرے کو عیوب یقین نہیں ہے، صرف گمان ہے، ہو سکتا ہے سچے ہو سکتا ہے جھوٹے ہو، تو گمان ہے، تو یقین نہیں ہے۔ یقین والی سچی بات ہوتی تو اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے، دوسرے کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے، اور جو شخص معیوب یقینی ہو وہ معیوب ظنی سے بدتر ہے، اور جس کا عیب یقینی ہو اور جس کا عیب یقینی نہ ہو تو یقینی عیب والا بدتر ہے نا اس سے، تو گویا خود بدتر ہو گیا دوسرے سے، اور جو شخص معیوب یقینی ہو معیوب ظنی سے بدتر ہے، اس لیے مجھے اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہیے۔ یہ علمی علاج، یہ علم سے سوچے۔
اور ہر ایک کو پتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا علم جو ہے، اپنے عیوب جو ہے ہر ایک کو معلوم ہے، تو وہ تو یقین ہو گئے۔ ابھی آپ دوسروں کے عیوب میں نظر کرو تو وہ تو گمان کرتے ہو نا، یقینی تو نہیں ہے۔ آئے گا اس کا خلاصہ بھی۔ انسان کو اپنے عیوب کا تو 100% یقین کے ساتھ علم ہے بھائی، اپنے عیب کا تو 100%، بھائی مجھے پتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، یہ تو مجھے پتا ہے یقینی، لیکن سامنے والا گنہگار ہے وہ گمان ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین گمان سمجھتے ہیں؟ گمان کا مطلب ہو سکتا ہے سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا ہو، یعنی میں سامنے والا گنہگار ہے لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں، ہم نے کچھ حرکت ایسی دیکھی بس، تو اس کو کہتے ہیں گمان والا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ عیوب کا تو 100% یقین کے ساتھ علم ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ دوسرے کے عیب کے بارے میں جو علم ہوگا وہ ظنی ہوگا، اگرچہ ظن غالب ہی صحیح۔ اب یہ دیکھیں کہ معیوب یقینی بدتر ہے یا معیوب ظنی؟ ظاہر ہے کہ معیوب یقینی بدتر ہے، یعنی جس عیب کا یقین ہو وہ برا ہے۔ اس لیے متکبر اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میرے اندر جو عیب ہے وہ یقینی ہے، لہذا میں اس سے بدتر ہوں، اس لیے مجھے اپنوں کو دوسروں سے کمتر سمجھنا چاہیے۔ یہ تو ہے علمی علاج۔ میں نے آسان کر کے سمجھایا، اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پھر سمجھنا اس کو سن کر، کہ سادہ الفاظ میں بتایا کہ ایک اپنا عیب ہے اور ایک دوسرے کا عیب ہے، دوسرے کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم گمان کرتے کہ ہاں وہ برا ہے، لیکن میں برا ہوں یہ تو مجھے تو یقین ہے کہ میں کتنا برا ہوں۔ تو فرمایا یہ سوچے کہ میں تو برا ہوں، تو پھر میں اس لیے تکبر کے بارے میں یہ سوچے کہ میں معیوب ہوں اور میں عیب والا ہوں اور یقینی میں عیب والا ہوں، تو پھر ہمیں دوسروں پر نظر نہیں جائے گی اور ہمارے اندر کبر نہیں آئے گا۔ یہ کبر کا علاج بتایا، یہ علمی علاج تھا۔ ابھی عملی علاج بتا رہے ہیں کہ علم یعنی سوچے، یہ سوچے۔ اب عملی علاج، اور عملی علاج یہ ہے کہ جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو، حضرت کے الفاظ ہے، فرمایا جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آؤ۔ یعنی بعض مرتبہ انسان تکبر کرتا ہے تو دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو علمی علاج یعنی تھنکنگ اور علم کا علاج یہ تھا کہ اس کے عیب تو ظنی ہے، میرا عیب یقینی ہے۔ اب عملی علاج یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہے، چھوٹا سمجھتے ہو نا، تو فرمایا اس کے ساتھ تم تعظیم اور تکریم کر سے پیش آؤ، یعنی اس کی تم عزت کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے چھوٹوں پر شفقت کرو، ہے نا۔ تو پھر اگر تمہارے نزدیک وہ چھوٹا ہے تو عملی علاج بتایا تو تم اس کے ساتھ شفقت کرو، اس کا اکرام کرو۔ یہ عملی علاج جزو اعظم ہے، یہ بہت بڑا، اس کے بغیر تنہا علمی علاج کافی نہیں۔ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ جب تک عملی علاج نہ کیا جائے گا تکبر دور نہ ہوگا۔ اب اس کی سب کی تفسیر آئے گی، قصوں کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ، اس لیے اس کو پہلے ذہن نشین رہے، اس کے بعد باتیں سب سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے دل میں دوسرے شخص کی ناقدری ہے جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، لہٰذا اب کیا کرو عملی علاج میں، اب تم بتکلف اس کے ساتھ تعظیم اور تکریم کا معاملہ کرو، اس سے تکبر دور ہوگا۔ ایک صاحب کے خط کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ تم مسافروں کے پیر دبایا کرو، مسافروں کے پیر دبایا کرو، اس سے تمہارا تکبر زائل ہوگا۔ دیکھا تکبر کا علاج بتا، مسافروں کے پیر دبایا کرو۔ اب بزرگوں کے قصوں سے ساری بات سمجھ، ہمارے بزرگوں کی ادائی بھی عجیب تھی، ان کے رنگ بھی مختلف تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش پوشاک تھے، اچھا لباس پہنتے، صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے، بقول شخصے کے حضرت تو دلہا بنے رہتے تھے، حضرت تو دلہا بنے رہتے تھے۔ جبکہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر فنائیت کا رنگ غالب تھا۔
حضرت تھانوی کا رنگ دیکھو، اور حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ پر فنائیت کا رنگ غالب تھا. فنائیت بالکل، وہ کپڑوں کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. کبھی 2 پلی پہن لی، یعنی وہ ٹوپی تھی نا، ایک گول ٹوپی ہوتی ہے اور ایک 2 سائڈ والی ہوتی ہے، بیچ میں سے سلائی ہوتی ہے، اس کو 2 پلی کہتے ہیں. کبھی 2 پلی ٹوپی پہن لی، اور کبھی پاجامہ پہن لیا، کبھی لنگی پہن لیا، یہاں تک کہ کوئی آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ آپ شیخ الہند ہے. کبھی کیا پہن لے. ان کے اندر فنائیت کی غلبہ تھا، حالانکہ وہ بھی بڑے تھے، یہ بھی بڑے تھے. تو یہ ہوتا. شیخ الہند کی تواضع دیکھو. رمضان مبارک میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ساری رات تراویح پڑھنے کا معمول تھا. ساری رات 20 رکعت تراویح میں ساری رات گزارتے تھے. 20 رکعت تراویح میں پوری رات گزارتے تھے. 10 پارے روزانہ پڑھے جاتے، 10 پارے. اور ہر تیسرے دن قرآن شریف ختم ہوتا تھا. 3 دن میں قرآن. مختلف حفاظ تراویح میں سنایا کرتے تھے. ان حفاظ میں ایک حافظ مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت والا کو ان کی تلاوت بہت پسند تھی، اس لیے اکثر ان کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، انہی سے زیادہ سنتے تھے. اب بتاؤ، اتنے بڑے اللہ والے اور پوری رات تراویح میں قرآن سنتے تھے. ایک دن مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے انہوں نے معذرت کر دی کہ آج میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھا سکوں گا. فخر الدین صاحب کی اس روز تراویح مختصر ہوئی، اور تراویح کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نفلیں پڑھنی شروع کر دی. مولانا فخر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ ایک حجرہ تھا، میں اس میں جا کر لیٹ گیا. ان کی طبیعت، تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب وہ بولے میں بیمار تھا تو میں مسجد میں جا کر سو گیا ایک کمرے میں. رات کو میں نے اچانک محسوس کیا کہ کوئی میری ٹانگیں دبا رہا ہے. میں نے سوچا کہ شاید کسی طالب علم کو خیال آ گیا ہوگا کہ یہ بیمار ہے، چلو ان کی ٹانگیں دبا کر ان کی کچھ خدمت کر لے. اور مجھے ٹانگیں دبانا اچھا لگا، اس لیے میں چپ چاپ لیٹا رہا اور مڑ کر نہیں دیکھا کہ کون دبا رہا ہے. جب کچھ دیر گزر گئی تو میں نے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا کہ پاؤں دبانے والے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے. دیکھا، استاد ہے، شاگردوں کے پیر دبا رہے ہیں. کیا فنائیت غلبہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں فنائیت. نفس فنا ہو کر چکا تھا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کو دیکھ کر میرے اوپر تو بجلی سی گری. میں نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا اس میں کیا حرج ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے سوچا کہ ذرا ٹانگیں دبا دوں، اس سے تمہیں آرام آ جائے گا. حالانکہ مولانا فخر الدین صاحب حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے. یہ دارالعلوم دیوبند ویسے ہی مشہور نہیں ہو گیا. جی، دارالعلوم دیوبند ویسے ہی مشہور نہیں ہو گیا، اور یہ اکابر دیوبند ویسے ہی اکابر دیوبند نہیں بن گئے، بلکہ انہوں نے صحابہ کے زمانے کی یادیں تازہ کی ہے، وہاں قربانی دی گئی ہے. الحمدللہ آج بھی وہاں پر ایسے علماء ہے جو بالکل صحابہ کی یادوں کو تازہ کر دیتے. وہ تقوی کی بنیاد پر ساری دنیا میں مشہور ہے، اور آج اس پر نظر ہے، اس کی تقوی کی بنیاد پر نظر ہے، ورنہ وہ دنیا میں فتنوں کو مٹانے کے لیے ہے. اور کہتے یہیں سے فتنہ شروع کرتے ہیں. فتنہ نہیں ہے، فتنے کو مٹانے کی جگہ ہے. ساری دنیا میں امن و امان پیدا کرنے والا ہے. فرمایا صحابہ کی زمانے کی عادت تازہ. آج لوگ مسلک کے دیوبند کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ مسلک کے دیوبند کیا ہے. کہتے ہیں نا ہم دیوبندی ہے، تو دیوبندی لوگ کہتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر بہت ہوتے ہیں، بولے دیوبند تو حقارت آ جاتی ہے. نہیں، لوگ سمجھے ہی نہیں ہے کہ دیوبند ہے کیا، اور وہاں کیسے کیسے اکابر. یہ اکابر دیوبند ہے، ان کا تقوی دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، ان کی عاجزی دیکھو، ان کے اندر سنتیں دیکھو. تو مسلکن کون ہے؟ دیوبندی. کیونکہ آج مسلک بہت بدل گئے. کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا، کوئی سلفی ہو گیا، کوئی یہ ہو گیا، تو کوئی مسلک کے دیوبند. تو اس وقت میں الحمدللہ پورے سنت پر مسلک کے دیوبند والے ابھی تک بھی موجود ہیں. وہ کل بات آئی تھی نا کہ ان کا کام، حضرت نے فرمایا ہمارا کام، ہم چوکیدار ہے، ہم کسی کو اسلام میں داخل کرتے بھی نہیں ہے، کسی کو نکالتے بھی نہیں ہے کہ کسی پر فتویٰ لگا دیا کہ کافر ہو گیا. بولے نہیں، ہمارا کام تو، ہم تو چوکیدار ہے.
ہاں، یہ مسلک دیوبند چوکیدار ہے کہ اسلام کے اندر کوئی بھی نئی چیز کوئی داخل کرے گا ہم اس کو نکال دیں گے. بولے نہیں، اور اگر اسلام میں سے کوئی چیز گھٹائے گا ہم اس کو بھی نکال دیں گے. تو یہ ہے کہ بریلویت نے چیزوں کو بڑھا دیا، گھٹا دیا، اور سلفیت نے چیزوں کو بڑھا دیا، تو دونوں راستے سے ہٹ گئے اور علماء دیوبند صراط مستقیم پر ہیں. آگے سنو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تواضع دیکھو. یہ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع کہ انہوں نے کوئی وضاقتہ اسی کو سمجھانا چاہتے ہیں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جو سمجھ میں وہ بات نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کرے نہیں کہ میں چھوٹے کا کیسے پیر دباؤں، نہیں، وہ بیچارے بیمار ہے، لاؤ ان کا پیر دبا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ارواح ثلاثہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے سید الطائفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے علاج کی خاطر ان سے کہتے، اپنے شاگردوں سے علاج کے لیے ان سے کہتے کہ جوتے اٹھاؤ. لیکن جب کسی طالب علم کو دیکھتے کہ وہ متواضع ہے، یعنی بعض طلبہ کو تو علاج کے لیے کہتے جوتے اٹھاؤ، اور بعض طلبہ جو تواضع والے ہوتے تھے تو متواضع ہے، ان سے اس کے اندر تکبر نہیں ہے، تو اس طالب علم کے جوتے خود اٹھا لیتے تھے. دیکھا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں تو سب کو خالی حکم دوں، میں کیسے کروں، کیا سمجھیں گے لوگ. نہیں، یہ لوگ کیا سمجھے، اندر سے تعلق صحیح ہو جاتا ہے تو ہمارے ذلت والے کام کرنے سے ذلت نہیں آتی، ذلت والے کام کرنے سے بھی ہدایت پھیلتی ہے. یاد رکھنا، ہدایت پھیلتی ہے کہ وہ بھی ایک عمل ہے نبی کا، کہ وہ کیسے آ سکتی ہے. جب تک وہ ایسا نہیں کرے اس سے بھی ہدایت پھیلے گی. جب تعلق مع اللہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ذلت والے کاموں سے ذلت نہیں آتی، ہدایت پھیلتی ہے. عزت والے کاموں سے بھی ہدایت ملتی ہے، ذلت والے کاموں سے بھی ہدایت پھیلتی ہے. اللہ اکبر. اور جب تک اندر کا تعلق نہیں بنا ہوتا ہے تب تک ہم اسی وسوسے میں ہوتے ہیں، لوگ کیا سمجھیں گے. ہماری تو پھر فضاقتہ میں فرق پڑ جائے گا. یہ اس وقت تک سمجھتے جب اندر سے تعلق نہیں بنا ہے. یاد رکھو، جب تعلق بن جائے گا تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کیا بھی سمجھے، مجھے تو کرنا ہے. ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی تو طلبہ اپنی اپنی کتابیں اٹھا کر اندر جانے لگے، تو حضرت والا طلبہ کے جوتے سمیٹ کر اندر لے گئے. بے نفسی اور تواضع میں ان حضرات نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یادیں تازہ کر دی تھی اور اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا. ہمارے دماغوں میں کبر کا، علم کا، دولت کا، صحت کا، صفتوں میں، اوصاف میں کمال کا جو خناس بھرا ہوا ہے، اس نے سارا معاملہ خراب کر دیا ہے. ہمارے دماغوں میں کبر کا، علم کا، مال کا، تندرستی کا، اور اسی طریقے سے سارے جو کمال کا خناس بھرا ہوا ہے اس نے سارا معاملہ خراب کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ خناس ہمارے اندر سے نکال دے. آمین آمین. عافیت کے ساتھ نکال. یہ خناس بہت خطرناک ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کا تعلق حاصل کرے، اور اس طرح یہ دین ہے، دیکھو یہ بھی دین ہے. اور یہ بڑا عجیب، اس دین پر اختیار کرنے میں ہماری طبیعت نہیں چلتی. کیوں نہیں چلتی؟ اس میں نفس مرتا ہے. جب دین ہی پر چلنا ہے نا تو یہ بھی تو دین ہے، اس کو بھی تو اختیار کرے. جہاں نماز پڑھنا دین ہے وہاں تواضع اختیار کرنا بھی دین ہے، جوتے سیدھا کرنا بھی دین ہے. تو یہ بھی دین ہے. اس لیے ہمیں دین میں ہر قسم کا دین اختیار کرنا ہوگا. چند قسم کے دین پر چلیں گے اور چند کو چھوڑ دیں گے تو دین ادھورا ہوگا. ادھورے دین پر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. آج ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد قائم نہیں. آج ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے اندر توڑ پیدا ہو رہا ہے. ہر جگہ پر بھائی بھائی میں توڑ ہے، میاں بیوی میں توڑ ہے، کام کرنے والوں میں توڑ ہے، مسجد کی کمیٹی میں توڑ ہے، اور ادھر ادھر سب کے اندر توڑ ہے. تو آج ہمارے اندر جو اتفاق اور اتحاد قائم نہیں ہوتا، توڑ ہے. جبکہ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ کیسے جڑ جائے، لیکن اتحاد ہو کر نہیں دیتا.
ہر شخص جڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جڑتے نہیں. اگر اتحاد ہو بھی جائے یعنی جڑ بھی جاتا ہے تو چند دنوں کے بعد ہی پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے اور سارا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ حالانکہ دین کا کام کر رہے ہیں تو دین کے کام سے تو جڑنا چاہیے، پھر دین کا کام کر رہے پھر ٹوٹ رہے، تو یہ کیسا؟ تو یہ سوال ہے کہ آج ہم ٹوٹ گئے، یہ ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتحاد قائم ہونے کی دو شرطیں ہیں. جوڑ کو قائم کرنا ہو تو دو شرطیں ہیں. جب تک یہ دونوں شرطیں نہیں پائے جائے گی اس وقت تک جوڑ قائم نہیں ہو سکتا. جوڑ قائم نہیں ہو سکتا. کہا ایک اخلاص اور دوسرا تواضع. ایک اخلاص دوسرا تواضع کا یہ دو چیز اگر ہوگی تو کبھی بھی توڑ نہیں ہوگا. یاد رکھنا کبھی توڑ نہیں ہو سکتا. وہ دوستی موت تک نبھے گی اگر اخلاص اور تواضع ہوگی. دو ٹوٹتی کب ہے؟ اغراض آ جاتی. یاد رکھو غرض پوری نہیں ہوتی تو ٹوٹ جاتی ہے، یا غرض پوری ہو گئی تو ٹوٹ جاتی ہے دوستی. بہت سارے ایسے ملتے جو دوستی رکھتے رکھتے اچانک ٹوٹ گئی. کیا ہوا؟ کہ ان کی غرض تھی پوری ہو گئی. کیا تھا؟ کہ بھائی ان کو کچھ سیکھنا تھا، وہ سیکھ لیا، پورے ہو گئے. تو گویا دوستی اخلاص والی نہیں تھی، سیکھنے کی تھی، سیکھ کر چلے گئے. یہ غرض تھی. یا کسی کا کچھ کام تھا، وہ کام ہو گیا، دعا کرانی تھی، یہ کرانی تھی، وہ کرانی تھی، چلے گئے، ٹوٹ گئے. بھئی اخلاص اللہ کے بندے ہیں، علم والے ہیں. حدیث میں آتے علم والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو. جب اس نیت سے محبت کرو گے تو موت تک کبھی نہیں ٹوٹے گی. تو اخلاص والی جو دوستی ہے وہ موت تک ٹوٹتی ہے، اور جب دوستی ٹوٹ جائے تو سمجھ لو اخلاص نہیں تھا. چاہے برسوں ساتھ میں رہے اور اب الگ ہو گئے، اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، تو یہ اخلاص کی کمی ہے. ایک انسان نمازی تھا، نماز ہی چھوڑ دیا. کیوں؟ اخلاص کی کمی. اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، اپنے مطلب کے لیے پڑھ رہا تھا. حالات خراب ہوئے تو نماز میں آ رہا تھا، حالات بن گئے تو چھوڑ دیا. تو اخلاص بہت عجیب چیز ہے. تو یہ دوسری تواضع. کیوں؟ کہ جو جھکے گا وہاں توڑ ہوتا ہی نہیں. توڑ تو دونوں میں اکڑ ہو تو توڑ ہوگا. دونوں میں سے اگر ایک بھی جھک جائے گا تو سیدھا جوڑ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ کس کے سامنے اکڑے گا؟ یہ تو جھک گیا ہے تو وہ بھی سامنے سے چپ ہو جائے گا. اور دونوں اکڑ رہے ہیں تو دو مرغے کی لڑائی ہو جائے گی. کہیں بھی مرغے پالے تو دو مرغے ہوتے ہیں نا، دونوں اکڑتے ہیں. وہ کہتا ہے تو ادھر میرے محلے میں کیوں آیا، وہ کہتا ہے تو کیوں آیا. اب دونوں آپس میں جھگڑ رہے، اس میں سے ایک جھک جائے تو سیدھی ان کی لڑائی بند ہو جاتی. تو ایک کو جھکنا ہی پڑتا ہے. تو اسی لیے فرمایا تواضع. اور ظاہر بات ہے اخلاص ہوگا تو وہ جھکنے میں شرم محسوس نہیں کرے گا. اخلاص ہوگا تو جھکنے میں شرم محسوس نہیں کرے، اور جھکنے والا ہمیشہ مخلص ہوگا. ہاں، جھکنے والا کبھی کسی کی طاقت کو دیکھ کر جھک جاتا ہے. تو وہ پھر اغراض آ گئی. تو وہ یعنی یہ تو ہمیشہ کے لیے جو توڑ اور جو جوڑ ہوگا نا ہمیشہ کے لیے، تو جو صحیح معنوں میں جو تواضع اور اخلاص ہوگا تو ہی وہ ہمیشہ جڑے گا. لوگ اس سے جڑیں گے اور وہ ہر ایک سے جڑ سکے گا. لہذا دو متکبروں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. دو متکبروں میں کبھی بھی جوڑ نہیں ہو سکتا. اگر اتحاد ہوگا تو وہ وقتی ہوگا. اور اگر کہ دو متکبر جڑ بھی گئے تو اپنے کسی غرض کے لیے، چل بھئی نصف تو لے لے، آدھا تو لے، آدھا میرا، چل ہم جھگڑیں گے نا تو سب پورا جائے گا. تو کیا کرتے؟ دونوں جڑ جاتے ہیں. جیسے آج کل جڑ گئے نا سب. ارے سب اشارہ کافی ہے. تو جب جڑ جاتے ہیں تو کہتے آدھا تو لے، آدھا میں لے، چپ ہو جا. تو وہ جڑ گئے، لیکن وہ جڑنا وقتی ہے اور ذاتی مفاد کے لیے ہوگا. جب وہ مفادات پورے ہو جائیں گے بس پھر اتحاد ختم. جب اپنا مل گیا ہے کہ چلو اپنوں کو آدھا مل گیا، پھر وہ واپس توڑ ہوگا شروع. اللہ اکبر. تو یاد رکھے بہت پتے کی بات فرمایا، کبھی بھی کسی کو جوڑنا ہے اتحاد قائم ہونے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں.
دو شرطیں ضروری. کیا کیا ہے؟ ایک اخلاص، دوسرا تواضع. اور آج مارکیٹ میں یہ چیز مل نہیں رہی ہے. اس لیے دیکھو میاں بیوی کے اندر بھی جھگڑا ہوگا تو یہی دو چیزیں. اگر جوڑ ہے تو اس میں سے مخلص جو ہوں گے وہ چھوڑ دیں گے، بولے چھوڑو. وہ اس کی کڑوی کسیلی سن لیں گے ایک دوسرے کی، کہا چھوڑ دو. اور جھکنا ہے. اب مرد کہتا ہے کہ میں کیسے جھکوں، مجھے اللہ نے قوی بنایا ہے. یہ عورت کو جھکنا چاہے تو گئے کام سے. پھر وہ وہاں نہیں دیکھنا ہے کہ اس کو قوی بنایا اس کو کمزور بنایا، میں کیسے جھکوں. تو پھر شیطان والی بات ہو گئی کہ ابلیس کو کہا تو سجدہ کر دو، بولے اس کو تو مٹی سے بنایا اور مجھے تو آگ سے بنایا ہے. فرمایا نہیں، قوی کا مطلب یہ ہے کہ قوی جھکتا ہے. اور وہ کمزور کا مطلب کہ کمزور اکڑتا ہے، وہ کمزور ہے. یاد رکھو قوی ہمیشہ جھکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوی تھے نا، آپ جھکتے تھے. تو اس لیے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جھکنا نہیں اور اخلاص نہیں. دونوں کی دوستی جو ہے وہ اغراض پر ہوتی ہے. نہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے. اور ایک دوسرے کے اندر غلطیت تو ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو سمجھا بجھا کر آپس میں جوڑ کے ساتھ میں رہے تو ہمارا گھر جنت بنے گا. جی، ورنہ خالی اغراض پوری ہو گئی اور رہ رہے ہیں اور کوئی محبتیں نہیں تو پھر کیا دنیا میں مزہ ہی کیا ہے. تو اس لیے تواضع ہو اور دوسرا اخلاص ہو. میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو متکبروں کے درمیان جو ذاتی مفادات کے لیے جوڑ قائم ہوتا ہے، دو متکبروں کے درمیان اپنی ذاتی مفاد کے لیے، فائدے کے لیے جوڑ قائم ہوتا ہے، اس کی مثال گدھا کھجاور جیسی ہے. کیسی ہے؟ گدھا کھجاور جیسی. اب جب گدھے کی کمر میں خارش ہوتی ہے، کھجلی آتی ہے، تو خود سے تو اپنا جسم کھجا نہیں سکتا. اس لیے وہ دوسرے گدھے سے کہتا ہے کہ تیری کمر میں بھی کھجال ہو رہی ہے اور میری کمر میں بھی کھجال یعنی کھجلی ہو رہی ہے، اس لیے تو میرے قریب آ جا، پھر ہم دونوں آپس میں مل کر کمر سے کمر رگڑتے ہیں. اس کو گدھا کھجاور کہتے ہیں. گدھے کو کھجلی آتی ہے، اب بیچارہ وہ کہاں سے پیر سے کھجلے گا، دوسرے گدھے کے ساتھ کہ چل تیروں کو بھی آ رہی ہوگی، ہم دونوں مل کر. تو ایسے ہے، دو متکبر جب آپس میں جڑتے ہیں نا تو ایسا ہی ہوتا ہے. اس کو بھی اپنا مطلب ہوتا ہے، اس کو بھی اپنا مطلب ہوتا ہے. بولے چل آدھا آدھا لے لیتے ہم. تو وہ دونوں گدھے مل گئے تو اس کی کھجاہٹ ختم ہو گئی، اپنا کام. جب کھجلی ختم ہو گئی تو بھاگ جائے گا. اس کو گدھا کھجاور کہتے. اسی طرح دو متکبروں کے درمیان جوڑ بھی در حقیقت گدھا کھجاور ہے، گدھے کی کھجلی کی طرح ہے. اس لیے کہ اپنی ذاتی اور وقتی مفاد کی خاطر جوڑ کر لیتے ہیں، اور جب اپنا مفاد پورا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو لات مار کر الگ ہو جاتے. جب اپنا فائدہ پورا ہو گیا تو الگ ہو گیا. تو آج کل کی دوستی مطلب کے لیے لوگ آتے ہیں، مطلب پورا ہو جائے چلے جاتے ہیں. اللہ کے لیے دوستی کرنے والے لوگ بہت کم ہو گئے. اللہ کے لیے دوستی کرو، اللہ کے لیے درس میں آؤ. درس میں کیا بھائی، چلو علم کی ضرورت ہے، اب نیا نیا علم مل رہا ہے، چلو بہت اچھی بات ہے. اللہ کے لیے آؤ کہ اللہ کا تعلق مل جائے، اپنے اندر سے بگاڑ نکل جائے، اپنوں کو روحانی صحت مل جائے، ایمان بن جائے. اس کے لیے تعلیم میں بیٹھنا ہے، اس کے لیے درس میں آنا ہے، یہ سبق میں آنا ہے. سبق میں اس لیے نہیں آنا ہے کہ نئی نئی معلومات مل رہی ہے، چلو یہ علم تو ہم نے کبھی سکھا ہی نہیں تھا، اب یہاں سے سنا اور دوسروں کو جا کر سنا رہے. اس کے لیے نہیں. یہ علم ایسا ہے کسی کو سنائیں گے تو سمجھا نہیں سکیں گے، یہ علم اپنے اندر اتارو تو خود دوسرے سمجھ جائیں گے. تو جب اپنا مفاد پورا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو لات مار کر الگ ہو جاتا ہے. اور حقیقی اتحاد، حقیقی جوڑ اخلاص اور تواضع کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتا. کس نے بتایا تھا یہ؟ مہاجر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، جو تمام شیخ کے شیخ ہے، اس کو سید الطائفہ کہتے ہیں، پورے لوگ جماعت کے سردار، صوفیوں کی جماعت کے. تو انہوں نے بڑی پتے کی بات میں اخلاص اور تواضع کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتا. سارے جھگڑوں کی بنیاد بھی یہی تکبر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مراقبہ کر لیں۔